مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات ایک وقت تلاوت کی دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے۔ خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں۔ جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے، حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے، اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں، میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے۔ پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالا خانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہے، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم، اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو
خدا کی قسم اور مالک تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، اور مالک بے نیاز پھر دنیا میں پیدا کرتے اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک کی تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کی پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے بدر آ گئے، یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے حنین آ گئے، یہ کون ہے؟ یہ شہدائے خندق ہے، یہ کون ہے؟ شہدائے یرموک ہے، یہ کون ہے؟ شہدائے تبوک ہے، یہ کون ہے؟ جو شہدائے کربلا ہے، یہ کون ہے؟ شہدائے حنین ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہے، پیر مولا کے ہونے والے شہداء ہے۔ اب آواز آئے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا، آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے۔ خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ بتلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ اس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے سرے یتیم کے سر میں سے مارا۔
सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलूम है, साथी नहीं, फौज नहीं, लश्कर नहीं, जमात नहीं, तने तना है, गुर्बत है, इफलास है, सर से लहू की धार तो छूटी मगर खामोश रह गए। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम को अपने घर पे तशरीफ लाए। साथी कहने लगी, तुम्हें मालूम भी है आज मक्के के चौधरी ने तेरे यतीम भतीजे को मारा है। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, उसी वक्त कमान उठाई और मैं मोहतरम में जा पहुंचे, देखा अबू जहल बैठा है, जाकर के कमान सर में मारी, लहू की धार निकाल दी और कहा तुमने मेरे यतीम भतीजे को अकेला समझा है, तुमने लावारिस समझा है, तुमने बेवार को समझ कर मेरे यतीम भतीजे को मारा, बेकस बेबस समझ कर मेरे यतीम भतीजे को मारा है। खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भतीजे की तरफ तुम आंख नहीं उठा कर देख सकते। आज इन हजरात के सामने गुस्ताखी करना बड़ा आसान है, सहाबा कराम की बेइज्जती करना बड़ा आसान है, इनको गालियां गलौज करना बड़ा आसान है, इनको तानाशाही करना बड़ा आसान है, इनको तरह तरह के गालियां निकालना बड़ी आसान है। खुदा की कसम जब पैगंबर के सर में पत्थर लगे बदला लेने के लिए तुमने से कौन गया था? तुम कहाँ थे? और अगर तुम उस वक्त भी होते तो बेईमानी से काम लेते, मुनाफिकत से काम लेते। अमीर हमजा की हालत कुफर है, अभी मुसलमान नहीं हुए लेकिन खून का जोश आया है और घर में कमान मारी और वापिस आए, फरमाया मेरे भतीजे राजी हो जा, गम ना करियो, मैं तेरा बदला ले आया हूँ, मैंने तेरा बदला ले लिया, इंतकाम ले चुका हूं मैं तेरा। खुदा की कसम मजरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी चचा बार बार कहा अमीर हमजा ने रज़ियल्लाहु ताला मैंने बदला ले लिया, मैंने इंतकाम ले लिया, हुजूर ने जवाब न दिया। फिर आखिर जब बार बार कहने लगा तो फरमाया मेरे चचा अगर मुझे राजी करना चाहते हो खुदा की कसम मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूँ लोग मुझे पत्थर मारे मैं माफ कर दूं, लोग मुझे जख्मी करें, लोग मुझे परेशान करें, मैं उसी वक्त माफ करता चला जाऊं। मैं बदला लेने के लिए हरगिज़ नहीं आया, मैं इंतकाम लेने के लिए हरगिज़ नहीं आया। फिर मेरे भतीजे मैंने तो तेरा बदला ले दिया है। फरमाया मेरे चचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो जल्दी करो कलमा पढ़ो। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। नबी पर पहले भी जान छिड़कते थे और उसके बाद तो वो गुलामी की है, वो जान सारी की है, वो तारीख शाहिद है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने चचा को याद करके रोया करते। दुनिया ने देखा शव्वाल की 15 तारीख सोमवार और पीर का दिन ग़ज़वे उहद हुआ। जंगे बदर में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। बड़े बड़े बहादुर काफिर तैयारी करके आए हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कईयों को ठिकाने लगा दिया। हारिस तैबी कहते हैं मैंने देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शूटर मुरक्किब पर का झंडा बनाया हुआ था और एक हाथ में झंडा था और एक हाथ में तलवार थी। जिधर को जाते काफिरों की सफे पलट जाती। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बदर के मैदान में देखा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ से जाते हैं काफिरों में भगदड़ मच जाती है।
اور تو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اور میرے مقابلے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کی بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بہادری دکھائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے، مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ خدا کی قسم بھی حضرات کے یہاں بڑا کچھ سوچا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو سوچ وچار کا مادہ ہی ختم ہے نا، یہ بڑا کچھ کر گزرتے تھے۔ بہادر تو بہادر رہے، بڑے بڑے معذور صحابی، غریب صحابی، نادار صحابی، معذور صحابی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس صحابی کے بدن پہ 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے، ہاتھ سالم نہیں، پیر سالم نہیں، سر میں زخم پہ زخم ہے، سینے پہ زخم پہ زخم ہے، پیٹھ پہ زخموں کی گنتی نہیں، ٹانگوں پہ رانوں پہ زخموں کی گنتی نہیں، اور میدان جہاد میں پڑا ہے اور منہ کے بل اپنی گولیوں کے بل آگے کو پھر بھی کھسک رہا ہے، میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑائی کی طرف آگے کو کھسک رہا ہے۔ صحابی کی نظر پڑی، اللہ والے اب تو آرام کر، تیرا آخری وقت ہے۔ رو کے کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے، ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معذور صحابی ہے، ہاتھوں کی بل چلتا ہے، پیر ہے نہیں، عورت نے آ کے کہہ دیا میدان جہاد گرم تھا، اور عمرو بن جموح سارا مدینہ بڑا خوشی منا رہا ہے، میں بڑی رنجیدہ ہوں، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، سب کے خامن جہاد میں چلے گئے، میرا خامن گھر بیٹھا ہے۔ معذور کو نکال لائی، بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے کفار مکہ نے، سارے قریش نے چندے کیے، دولت جمع کی، سوار جمع کیے، سواریاں جمع کی، بڑے بڑے بہادر جمع کیے، غلاموں سے آزادیوں کا وعدہ کیا۔ ان حضرات کے تقوی اور جرأت کا کیا کہنا صحابہ کرام اور صحابیات کا۔ آج آپ سے 1 منٹ میں شرک کر بیٹھتے ہیں، منٹ میں مرد عورت مشرک بن بیٹھتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آیا، گھر میں آیا، حجرے میں آیا، جب بیٹی کو سلام کیا، جواب ملا، بات ہوئی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان دیکھ رہا تھا، کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، لوگ اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی ابا میرے ہو، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میرے باپ ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے اس گھر میں آ کر عدم سیکھ لیا ہے، بستر نبی پاک کا ہے اور ابا مشرک کافر ناپاک ہے، نبی کے بستر پر پلیس کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج ہم کو سارے مسئلوں میں گزارا کرنے سے نہیں کر کے مگر کی حصہ کرنا پڑتا ہے۔ ابو سفیان نے چوتھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جواب دے دیا،
کہنے لگے ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس طرح امام الانبیاء کا ہے جس طرح رحمت للعالمین کا ہے تمہیں معلوم ہے تاکہ یہ کوثر جاتی ہے نہر کا بستر ہے اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو. اٹھا کر رکھ دیا بستر کوئی لحاظ نہیں. صحابہ کرام کے یہاں ہر دینا آسان تھا شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل تھا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے چلائے گئے. ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے. روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے میرا خاندان مکا دیا. امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو. شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ تھی. بہت پھر آپ پہنچے قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر پہاڑ کا جو درہ تھا 2 صحابیوں کو وہاں دکھایا. جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا. 2 تھے یا 4 تھے جماعت تھی. ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بعد نکلے. اب وہ جو درے سے بیٹھے تھے نا ان میں اختلاف ہو گیا. یہ کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں. دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا. لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، اپنی فتح ہو گئی، اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اتحادی غلطی ہو گئی. کوئی یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا. بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا. چنانچہ پیغمبر کے صحت سے 70 صحابہ تھے. اور حالت یہ کا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی جماعت نے آ کر کے دھکا دیا. حضور اس پہاڑ کی کار میں گر پڑے. آپ نے جو خوج ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر اس کا ہلکا کری. حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی. لہو کی دھار دور جا کے پڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی، کافروں کو مار بھگایا، مگر حضور زخمی ہو گئے. مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی. حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام میں جا دیا ہمارا وارث کون بنے گا. مدینے کی بیواؤں نے شور مچا دیا، رو رو کے ہنگامہ کر دیا. مدینے میں اندھیرا چھا گیا. یتیم روئے، بیوہ روئی، مظلوم روئے، بے کس روئے، بے بس روئے، اپاہج روئے، محتاج روئے، سارا مدینہ رویا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات کی کہ کیا کریں گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے. اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے، دوڑی دوڑی جاتی ہے. حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو، عورت ساتھ ہے، میں نے سنا لاش کا حال ٹھیک نہیں، جا کے روکو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاس پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا. تو توجہ کرنا، یہ ہے تابع داری، یہ ہے غلامی، اس کا نام ہے مسلمانی. کہتے ہیں صفیہ نے تو
صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف. یا 100 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 برس کی زندگی ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے. ساری کی ساری ایک گناہ کرنا اور ایک اس پر چھینا چوری کرنا. آج کل تو گناہ بھی کرتے ہیں اور گھمنڈ بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے اچھے لوگ گناہ کو عبادت بنا لیتے ہیں. اگلے دن میں نے قاضی سے کہا، میں نے قاضی صاحب تمہارے یہاں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے. قاضی صاحب آپ کو پتا نہیں کہ اس میں خبریں بڑی صاف آتی ہیں. لالچ کے ایریے لگے ہوئے چاروں طرف، لالچ کے ایریے لالچ پکڑو ہر طرف جانے آنے والے. مولویوں نے لگا لی، حاجیوں نے لگائے ہوئے ہیں، ہڈی داڑھی ہے. گھر میں جا کے دیکھو تو اتنا بڑا صندوق کا رکھا ہوا ہے. شام کو حاجی کی اولاد، بیٹی ہے، نویں ساری اکٹھی ہو جاتی ہے جیسے مرے ہوئے کتے بڑے، اور بڑے بڑے فلسفے بتاتے ہیں. اور یہ بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں. کیا اب کے بچوں کو زنجیر ڈال دی تم نے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری تیری شکل نہیں، میرا تیرا عقیدہ نہیں، میری تیری نماز نہیں، میرا تیرا عمل نہیں، ساری زندگی خلاف ہے. شادی بھی، مرنا بھی، جینا بھی. اگر یہ عورت ذات ہے، اندازہ لگاؤ جس کی ماں جائے بھائی کے ٹکڑے ہو گئے ہو، بہن کا کلیجہ پھٹ گیا ہو، جگر پھٹ کر منہ کو آیا ہو، ایسے وقت میں عمل کا کیا مطلب؟ مگر حضرت زبیر کی کہنے پر صفیہ نے قدم نہیں بڑھایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اور میرے بیٹے زبیر جاؤ میرے آقا سے جا کے کہو جبکہ میں نے کلمہ پڑھا، میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے. میں جگہ فضا نہیں کروں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی، میں کپڑے نہیں کھالوں گی، میں اپنے آپ کو نہیں نوچوں گی، میں نے صبر کرنا سیکھ لیا. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا، کیا وقت ہوگا. ادھر صفیہ چلی ادھر امام الانبیاء تشریف لائے. بڑے بڑے شہید ہوئے مگر یہ شہید نرالا ہے. خدا کی قسم ایک وہ شہید ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ. نیزا مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزا مارا، آہ نہ کی، آئے نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، کسی چیز کی پریشانی کا اظہار نہیں، صرف اتنا جملہ منہ سے نکلا، خود کو بھی رب الکعبہ، اور لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی ہے، ادھر مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. خود فہمی ہے، لہو رشتہ ہے چہرہ مبارک سے. ظاہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. صحابہ نے گردن کٹا دی، ٹکڑے کرا دیے، اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے پھرتا؟ گھر اکڑا رہتا ہر وقت رات دن، اکڑ کے بغیر کام کوئی. امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے. خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو لاش نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے تو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں.
ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کی مانگ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں۔ ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں کو نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی گا، حضرت کو دکھاتی تھی گا، کھا کی کلیجہ حمزہ کا۔ ادھر سے آواز آتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجا دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چلا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے پر اٹھا اور چولی پھیلائی اور فرمانے لگے، اے زمین و آسمان کے مالک، اب تو راضی ہو جا۔ یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا، اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت بات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیارا کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، شور کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے۔ کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میں کیوں رہوں، میں کیوں کپڑے پھاڑوں، میں نے تو قرآن پڑھا، میں نے تو قرآن پڑھ رکھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، چولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، تو چادریں لے کے آئی،
मेरे भाई पे कफन डालो, नंगा कर गए, टुकड़े हैं। दूसरी तरफ नजर पड़ी एक अंसारी सहाबी शहीद हुआ पड़ा, कपड़े उसके भी उतार लिए गए। तवज्जो कर मुसलमाना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने उस वक्त ये फरमाया नहीं, मगर नबी की तालीम का असर देखो, नबी की सीरत साजी का असर देखो। सफैया कहती है, ओ लोगों मेरी चादरें वापिस करो मेरे भाई पे डालने से पहले। क्यों? कहने लगी चादरें दो है, एक नाजायज भाई है, एक वो है जिसने मैंने और मेरे भाई ने एक पेट में परवरिश पाई है, एक नाजायज भाई है, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीक भाई है। अगर मैंने सिर्फ अपने पे चादर डाल दी और दूसरे को नंगा दफन किया तो कयामत में खुदा ये न पूछ ले सफैया अगर कुछ देने आई तो अपनों को दे के चली गई। आज हमारे यहाँ लेना देना ही बड़ा अजीब है। असल तो किसी को कुछ देने की हमें ताकत नहीं होती, सोचते सोचते मर जाते हैं। और अगर दे भी दिया तो जब तक उसे बर्बाद न कर ले उस वक्त तक हमें चैन नहीं आती। किसी तालिब इल्म को, किसी भाई भतीजे को, किसी बहन भांजी को अगर कभी ज़कात खैरात दे दी है और मेरा मारती है, अब मुंह की बातें करती हो, हमारे यहाँ की ज़कात खाती रही हो, हमारे फितराने तुमने खाए, मौलवियों को मेरा मारते, ये भी ज़कातें खा के पड़ते हैं, ये फितराने खा के पड़ते हैं। तुम क्या खा के पड़ते हो तुम्हें पता नहीं है? खुदा की कसम तुम्हारी ज़कात खाकर, फितराने खाकर, तुम्हारी गालियां खाकर, तुम्हारे नकाने मैंने सहकर, इन बुजुर्गों ने, इमामों ने, खतीबों ने, उलमा ने, अल्लाह वालों ने दीन मतीन की पहरेदारी की, कुरान मजीद की हिफाजत की, उसकी तरक्की और इशाअत के लिए सारी उम्र गुजार दी। खुदा की कसम जब मरोगे तब पता चलेगा कि इन लोगों का क्या मकाम है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा। ईमानदारों अपने सदक़े को बर्बाद न करो, मुंह पे ला कर, जतला कर। और कहता एहसान कर किया जतला कर भी तो लुत्फ़ क्या इस तरह से दे कि दस्ते कताब को खबर न हो, दूर कबाब से कोई लगा न ले ये पता, और जिगर के जल जाने की हवा को खबर न हो। कोई चीज सामने ना है। सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है एक चादर मेरे भाई को दे दो, एक चादर मेरे कलमा शरीक अंसारी भाई को दे दो। फिर पता चला, याद आया एक चादर बड़ी है, एक चादर छोटी है। फरमाया अगर मैंने अपने भाई को बड़ी चादर दे दी और छोटी पर छोटी खैर पर छोटी चादर डाली, कल क़यामत में खुदावंद करीम ये न फरमा दे अपने को बड़ी दी खैर को छोटी दी, क़यामत में खुदा के दरबार में शर्मिंदा ना हो जाऊं। हमारे यहाँ तो जो चीज हमारे मतलब की ना हो, तो एक औरत कहने लगी, नो थी अपनी सास से, खाला दाल शाम की बाकी खराब हो गई कि अच्छा तालिब इल्म आवेगा ना रोटी ले लो मदरसे का, उसको दे दिए। जो भाजी जो दाल बिगड़ जाए वो तालिब इल्म को दे दो, अल्लाह ना अच्छी चीज हो अपने मतलब की। यानी खुदा इसीलिए है कि मारी चीज उसे देते जाए। बड़े बड़े लोगों के हमने पखंड देखी, सारे साल में जिस कपड़े वाले का कपड़ा न बिका, छोटे गाहक ने, बड़े गाहक ने, जिसने कपड़ा लिया ही नहीं, वो कपड़ा फिर रमजान के करीब आकर ज़कात, उन्होंने कहा ये यार ये 2 साल का पड़ा, ये चीज का था ज़कात में लगा दो इसे।
ईमानदारी से बता, अल्लाह ने हमारी नीयतों से वाकिफ नहीं? एक एक रग के खून के कतरे से वो वाकिफ है, वो देख रहा है। सफैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, इन चादरों की कुर्रानदाजी करो। चुनांचे कुर्रानदाजी की गई। अल्लाह की शान देखो, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आती है, अंसारी सहाबी के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, इफलास की हालत देखो, गुर्बत की हालत देखो, पैगंबर के घराने की हालत तो देखो। उन टुकड़ों को जोड़ा गया और उन टुकड़ों को जोड़कर एक चादर डाली गई, और चादर कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। हुजूर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मेरे प्यारे कच्चे का क्या हाल बना है दीन इस्लाम की वजह से। फरमाया, बना الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ان لوگوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے۔ کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی زمین کے پیچھے مرے گا، کوئی ٹیوبویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا، کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا، کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا۔ خدا کی قسم، صحابہ کرام امام الانبیاء اور اللہ کے احکام اور اسلام کے عظمت پہ مرے۔ عرض کیا گیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، سر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ فرمایا، میرے چچا کے سر ڈھانپ دو، پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو۔ اندازہ لگاؤ، کیفیت کا اندازہ لگاؤ۔ ارے یہ سارے شہید اور تو بعد کے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا، یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہا رہے۔ فرمایا، میرے چچا، اللہ تجھ پر کرم کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سید الشہداء حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سرکار نہیں ہو سکتا۔ وہ تیرے ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ یہ تو خدا اور خدا کے رسول کے ہاتھ میں۔ پیغمبر نے فرما دیا، اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا اور میرا شیر ہے سیدنا امیر حمزہ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے پیروں کے درختوں کے پتے جب پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا عظمت ہے! اور آج بھی حاجی لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے، زبان حال سے کہتا ہو، پاکستانی حاجیوں، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے۔ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر 11 ٹکڑے کرائے تھے۔ ادھر دکھ اتنا، ادھر پریشانی اتنی، ادھر اتنا صدمہ عظیم پہنچا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تمام دیکھو، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ کسی صحابی نے آ کر کے آواز دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی بن حرب امیر حمزہ کا قاتل بھی۔ ڈر کے مارے مکے سے طائف بھاگ گئے کہ میرا کیا بنے گا۔ پھر طائف میں مسلمان پہنچے، اندازہ ہو گیا کہ یہ جان نہیں چھوٹتی، اب خود مدینے حاضر ہوئے اور مسلمان بنے۔ حضرت وحشی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ پہچانتے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟
इधर हाँ फरमाई, उधर पैगंबर की प्यारी आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया वाशी खूब जानता, अच्छी तरह से मुझे पता है मेरे शेर के टुकड़े करने वाला तू। अर्ज किया या रसूलुल्लाह मेरे लिए माफी की गुंजाइश है। फरमाया अलैहिस्सलाम यादी माँ का नकबना, इस्लाम गुज़िश्ता उम्र के कुफर की हालत के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर वाकई तुझे पता होना चाहिए मैं फरिश्ता नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं अर्श पे बैठने वाला खुदा नहीं, मेरी कुदरत कामला पूरी दुनिया में नहीं चलती। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ। मेरी बात सुन ले, तेरा दीन इस्लाम कबूल है, मोतबर है, तू सहाबी है, तुमने मेरी ज़ियारत कर ली ईमान इस्लाम के बाद। मगर वाकई याद रखना मेरे सामने न आना, जब तेरा चेहरा देखूंगा मुझे कैसा याद आएगा। वासी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से दूर रहा करता था और रोया करता था, मैंने क्या किया है। हिंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि हिंदा जैसी औरत भी चारों तरफ बैतुल्लाह की कांपती फिर रही है। मैंने तो जिगर चबाया था, मैंने तो कलेजा चबाया था, मैंने तो गुलामा साथ किया था, अकल खड़े होकर के मैंने कराया था, मेरा क्या बनेगा। नबी करीम से पूछा गया, फरमाया जाओ हिंदा से कहो जब मैंने चादर रहमत वाली बिछा दी जो पकड़ेगा मैं छुड़ाता नहीं। उस अंदाज के मालिक थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज रखता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा पहुंचा था और अखलाक कैसे करके दिखलाए। अकरमा भाग निकला रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे हकीम दौड़ी दौड़ी जाके देखा किश्ती में सवार हो रहा है समंदर में। कहाँ चला है कि तुझे पता नहीं है मैंने कोई कसम खा रखी है तकलीफ पहुंचाने में। आज वो आ गए, मक्का फतह हो गया, खुदा जाने हमारा क्या बनेगा। कहने लगी अकरमा मैं उस चेहरे का दीदार करके आई हूँ, मैं उस सूरत की ज़ियारत करके आई हूँ, तुमने सुना है कभी देखा नहीं। अकरमा आजा मेरे साथ आजा, उसने तो रहमत की चादर बिछा रखी है। मैं लगा उम्मे हकीम से मरवाएगी, उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है, तू आ तो सही। बड़ी जबरदस्ती से साथ लेके आई, घर में मोहतरम में दाखिल हुई, अर्ज करने लगी उम्मे हकीम या रसूलल्लाह या करमा आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और मैं अकरमा मरहबा तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, दीन कबूल करो मैं तुम सब कुछ माफ करता हूँ। मैं इस बात कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने टुकड़े करा करके दीन का झंडा लहराया हो, जिन लोगों की जुबानें काटी गई हो, जिन लोगों की आंखें निकाली गई हो, जिन हजरात के बच्चों को कीमा बना दिया गया हो, उन्होंने तो इस्लाम फैलाया नहीं। अब ये 14वीं सदी वाले इस्लाम फैलाएंगे जिनकी पल्ले न नमाज न रोजा न दाढ़ी न मूछ न लेना न देना, सुर्खी पाउडर मर्द लगाए फिर ये मुजाहिद बनेंगे। तुम मुजाहिदों की जिक्र करने वाली पहले सूरत तो बनाओ, शक्ल तो बनाओ। शक्ल बनानी चाल मर्दानी पहचाने भी नहीं जाते, बातें करते। खुदा की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाली सारों के जिन्होंने गुस्ताखी के लिए जुबान चलाई, जिन्होंने बेअदबी की वो दुनिया में भी मारे गए, आखिरत में दलील हुए। ये ईमान है जो नबी के यारों की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी मरते ही शक्ल बदल जाती है, बिल्कुल शक्ल बदल जाती है। तुम्हारा इख्तिलाफ क्या है इनसे, तुम्हारा सहाबा किराम ने खाया क्या है। और ये सुननी है ना, सुन हो गए क्या जितने कहा तो वो पता ही नहीं चलता। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख से वाकिफ नहीं, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से वाकिफ नहीं। तुम्हें शहीद करबला का तो बड़ा पता है, शहीद मदीना का पता नहीं।
शहीद शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, शुहदाए हुनैन, जिनको पैगंबर ने अपने हाथों से दफनाया, जिनको पैगंबर ने अपने कंधों से उठाया जख्मी होने के बाद। और हम तो ये भी नहीं मानते कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वादा किया। 4 औरतें हैं जिन्होंने सब्र किया। हज़रत सफिया है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिसने प्यारे भाई के सैयदना मीर हमजा के 11 टुकड़े देखकर आंसू न बहाए, कपड़े न नोचे, तेरा न पीता। अरे वो सफिया जो हुजूर के सामने खड़ी है, हुजूर के सामने अपने माजरे भाई के 11 टुकड़े देखती है, जुबान नहीं, आंख नहीं, लब नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, जिगर नहीं, तमाम चीजें नहीं है, मगर सफिया सब्र का दामन नहीं छोड़। इनके बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात है। आज किसी औरत के सर से दुकानदार जाएगा, किसी औरत के सर से कारखानादार जाएगा, किसी औरत के सर से जिम्मेदार जाएगा, किसी औरत के सर से डॉक्टर जाएगा, किसी औरत के सर से अफसर जाएगा, किसी औरत के सर से पीर जाएगा, किसी औरत के सर से मौलवी जाएगा। खुदा की कसम, आयशा सिद्दीक़ा, तेरे जिगर से क्या बीती होगी जब तेरे सर से इमामुल अंबिया गए। जब सहाबा टकरे मार रहे हैं, दीवाने बनकर जंगलों को निकल गए, बेहोश हुए पड़े हैं, अबू बकर की बेटी और नबी की घरवाली हमारी माँ, तेरे जिगर पे उस वक्त क्या बीती होगी। आयशा सिद्दीक़ा ने सब्र किया, न कपड़े फाड़े, न तेरा नोचा, सब्र किए बैठी। और तीसरी साबरा औरत है सैयदा नैना, हज़रत उस्मान बिन नूरैन, इमाम मज़मून, शहीद मदीना, सामने टुकड़े कर दिए गए हुजूर के रोजे के सामने। अरे कोई 18 दिन का प्यासा उस्मान तड़पा कर शहीद कर दिया गया, मगर नैना ने आंसू न बहाए, न रोई, न चिल्लाई। और चौथे नंबर पर सैयदा ज़ैनब, मैं नहीं मानता जिसको सारी रात हुसैन ने कुरान सुनाया हो, अल्लाह का कलाम सुनाया हो, वो सुनकर उस पर अमल ना करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सब्र करो, रुक जाओ, अल्लाह से डरो। अगर कामयाब होना चाहते हो, सैयदना हुसैन की जुबान हो, खुदा का कलाम हो, और सुनने वाली फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब हो, अगर वो अमल न करेगी तो इस दुनिया में और अमल कौन करे। साबरा है ज़ैनब, सारे खानदान का ढेर लगा हुआ देखकर कोई मावेल्ला नहीं, गोली फैलाती है, आंसू बहाती, खामोश आंसू बहाती है, अल्लाह मियाँ की हुजूर में दुआ करती है, या अल्लाह, या जो हुआ क़यामत की सुर्खरुई अता फरमा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बदन पर मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिखने के मुताबिक 33 जख्म तीरों के, 34 जख्म तलवारों के हैं, मगर वहाँ बहादुर के बेटे अब भी तुझे इस्लाम का, दीन का, ईमान का एहसास है। फरमाया मैं दो नमाजी नहीं, दुआ करो अल्लाह हमें भी जो नमाजी बना के न मारे। फरमाया मैं कातिल नहीं, न जानी नहीं, न शराबी नहीं, मैंने चोरी कभी नहीं की, मैंने किसी की आबरू रेज़ी कभी नहीं की, मुझ पर क्यों हमला करते हो, मेरा लहू क्यों बहाते। फरमाया मुझसे इस वक्त मेरे सिवा फातिमा को ज़हरा का लगते जिगर इस जमीन पे कोई नहीं, शेर खुदा का नूरे नजर कोई नहीं, सब कुछ बताया। कौन सुनता, कौन मानता। जब जिद पे आदमी आ जाए फिर किसी की बात नहीं सुनी जाया करती। सब कुछ कम कर दिया और एक बात में सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ना मानी। बस एक ही रख थी कि यहाँ खड़े खड़े ऐलान करो कि हम तुम्हारी बैत को तस्लीम करते हैं। फरमाया ये सौदा इतना सस्ता नहीं, ये गर्दन
نہیں سکتی. قیامت تک کی موت کو حسین نے سبق دیا. سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے، مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے. وہ حسین کو کتنا پکا نمازی، تو کتنا پکا متقی اور پرہیزگار ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. کس انداز سے شہادت کا پیالہ پی رہے. اللہ نے ہمیں فرما دیا تیرے درجے بلند ہو، میرے توحید کا مسئلہ صاف ہو، لوگوں کو پتہ تو چل جائے کہ میں نہ دوں اور کوئی نہیں دے سکتا، اور جو کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر جہاں نہ دوں میری مرضی. اللہ نے جانتا تھا وقت آئے گا لوگ کہیں گے علی مشکل کشا آئے، اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی. سیدنا حسین کو کہیں گے مشکل کشا، اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی. اور آج بھی کوئی نہیں مانتا. بلا آتا ہے نا علی حیدر مشکل کشا، بیٹا وعدے میں روٹی